علامہ اقبال کا عام طور پہ تعارف شاعر مشرق کی حیثیت سے کروایا جاتا ہے، لیکن کیا یہ علامہ کا اصل مقام ہے؟ کیا شاعر ہونا ہی ان کی سب سے بڑی عظمت ہے؟ حالانکہ علامہ اقبال نے اپنی ہی شاعری میں یہ کہا ہے کہ وہ شاعر نہیں ہیں۔ انہوں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ شکایت کی ہے کہ یہ لوگ مجھے شاعر سمجھتے ہیں، حالانکہ میں شاعر نہیں ہوں، بلکہ یہاں تک کہ انہوں نے جو علامہ کو شاعر کہیں ان کو مرد فرودست یعنی کم ظرف مرد کہا ہے، جو ان پہ شاعری کی تہمت لگائے۔ لیکن یہ بہت حیرت ہے کہ علامہ کی شاعری کی اردو اور فارسی میں بہت سی کتابیں موجود ہیں اور پوری دنیا ان کو شاعر کی حیثیت سے ہی جانتی ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو شاعر کہنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ تو اس کا جواب علامہ اقبال نے خود دیا ہے کہ ساز سخن بہانہ است کہ میں نے شاعری کو اپنے پیغام کا ذریعہ بنایا ہے۔ شاعرانہ مزاج ہونا اور بات ہے اور اپنے پیغام کے لیے شاعری کو ذریعہ بنانا اور بات ہے۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ۔ اس لیے اقبال نے اپنے پیغام کے لیے شاعری کا ذریعہ اختیار کیا اور ان کے پیغام کا منبع عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن حکیم ہے۔ انہوں نے جو کچھ سمجھا قرآن سے سمجھا اور جو کچھ سمجھایا قرآن سے ہی سمجھایا، اور یہی علامہ اقبال کا اصل مقام اور اصل ان کی حیثیت پیغمبر قرآن کی ہے۔ انہوں نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شاعری کا محور بنایا، جو کہ نوجوانوں کے دلوں میں عشق رسول کی شمع کو فروزاں کریں۔ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبروئے مازنام مصطفیٰ است، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ پھر وہ یہی کہتے ہیں کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، اور وہ امت مسلمہ کے زوال کی سب سے بڑی وجہ قرآن سے دوری کو قرار دیتے ہیں۔ انہوں نے یہی کہا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اور یہی اقبال آج بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب تک مسلمان اس قرآنی فکر کو دوبارہ نہیں اپنائیں گے اور اس پہ عمل نہیں کریں گے، وہ دنیا میں عزت حاصل نہیں کر سکتے۔ گر تمی خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بے قرآن زیستن، کہ جب تک تم قرآن پہ عمل نہیں کرو گے دنیا میں عزت حاصل نہیں کر سکتے۔ اور اسی لیے انہوں نے یہ پیغام دیا کہ قرآن میں غوطہ زن ہو اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو ادا جدت کردار۔ وہ یہی چاہتے تھے کہ ہماری زندگی کا کوئی شعبہ اور کوئی لمحہ قرآن سے دور نہ ہو۔ تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو قرآن خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ یہی علامہ کا اصل مقام ہے، یہی ان کی فکر کا منبع ہے، اور اسی حیثیت سے اقبال کو متعارف کرانا چاہیے کہ وہ پیغمبر قرآن تھے۔